السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سالوں کی طرح الحمدللہ اس سال بھی رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کے خلاصہ کی تفسیر، اس کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے باعث برکت بھی بنائے اور دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ لیجئے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پارہ نمبر 1 ہے، پہلا پارہ، اس کا خلاصہ اور اس کے کچھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ مضامین تو بہت زیادہ ہیں اس پہلے پارے کے اندر بھی، لیکن بہت اختصار کے ساتھ چند باتوں کی طرف بس توجہ ہی دلانی مقصود ہے۔ جہاں سے پہلا پارہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، افتتاح قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے اس سورت کے نام ہیں، اور وہ جو نام ہے نا، وہ دراصل اس کی صفات ہیں کہ اس سورت کے اندر یہ کچھ ہے اور اس سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مثلا اس سورت کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں دعا کا طریقہ سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے، اس سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کو الشفاء بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 7 دفعہ اس کو پڑھ کر، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کسی پر اگر دم کیا جائے، اس کی برکت سے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ موذی سے موذی اور خطرناک سے خطرناک بیماری سے بھی شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح اس کے بہت سارے نام ہیں، اور وہ جتنے بھی نام ہیں وہ اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کے فضائل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس پارے کے اندر ایک بات صرف آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر اس چیز کی ضرورت ہے، جو چیز انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس سے بڑی ضرورت کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت سے بڑی کوئی ضرورت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ اپنائے اور اس پہ چلے۔ اب چونکہ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر ہدایت مانگنے کی بار بار تلقین کی گئی۔ یہ میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سورہ فاتحہ کو تقریباً ہر نماز کی ہر رکعت میں کسی نہ کسی انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ 5 نمازیں ہوں ان میں پڑھا جاتا ہے، جمعے کی نماز ہو ان میں پڑھا جاتا ہے، فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنتیں ہوں، نوافل ہوں، تراویح ہوں، عیدین ہوں، کوئی بھی نماز ہو تو اس کے اندر سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور اس سورت کے اندر پھر ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، یعنی ہدایت، ہم آپ سے اس ہدایت کا سوال بھی کرتے ہیں اور ہم آپ سے اس ہدایت کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، وہ جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، ہمیں اس سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما اور اس پر چلنا نصیب فرما۔ اور پھر تھوڑی سی اس دعا کو اور واضح کیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اور یقیناً جن پر انعام ہوا ہے تو وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوئے، ہدایت یافتہ لوگ ہوئے، اسی لیے تو ان کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یا اللہ ان کی راہ پہ چلا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اور پھر انشاءاللہ ہم سورہ النساء میں 5ویں پارے میں پڑھیں گے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طبقات ہیں، انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو یا اللہ دعا یہ ہوئی
کہ ان پر آپ کا انعام ہوا ہے اور یہ لوگ ہدایت والے تھے، ہمیں انہی لوگوں کی راہ پر چلا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہدایت ملی لیکن اس کے بعد وہ ہدایت سے محروم ہو گئے یا محروم کر دیے گئے، تو ساتھ بھی یہ دعا بھی ہے، اے اللہ وہ جن کو ہدایت بے شک ملی تھی لیکن بعد میں وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہ کر دیے گئے، اللہ ان کی راہ پہ ہمیں نہ چلا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو گمراہ، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اے اللہ ان کی راہ پہ ہمیں نہ چلا دیے گا۔ اب جب ہم نے یہ دعا مانگی ہے اور بار بار مانگی ہے تو پھر اگلی جو صورت شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ البقرہ۔ قرآن کریم کی یہ سب سے طویل صورت ہے جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ تو جو ہی وہ صورت شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو جو ہی اگلا پارہ شروع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، وہ جو ہدایت کو مانگ رہے تھے نا وہ ہدایت آ گئی، وہ ہدایت آ گئی۔ کہ اللہ کون سی؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب قرآن مجید، تو تم نے ہدایت مانگی تو وہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی، اب اس ہدایت کو اپناؤ اور اس پر عمل کرو۔ اب البقرہ، سورۃ البقرہ جو شروع ہوتی ہے تو اس ہدایت کے پیغام کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا، 3 طرح کے لوگوں کا، اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ 3 طرح کے لوگ رہیں گے، دنیا میں یہی 3 طرح کے لوگ رہیں گے، اور پورا قرآن کریم انہی 3 قسم کے لوگوں کو بیان کرے گا، اور دنیا میں یہی 3 طرح کے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہدایت وہ جو ہم نے مانگی ہے نا وہ کھل رہی ہے، وہ ہدایت کھل رہی ہے، تم نے کون سا راستہ اپنانا ہے، کون سے لوگ تم نے بننا ہے اور کون سے نہیں بننا۔ چنانچہ جو 3 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں تو سب سے پہلے ان کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور یہ سب کچھ وہ سچے دل سے کریں گے۔ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صدق دل کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے، آخرت پر یقین ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ اہل ایمان کہلاتے ہیں، مؤمنون کہلاتے ہیں، مؤمنون، مؤمنین، ان کو یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے بلایا گیا ہے، الذین آمنوا سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، وہ جو ہدایت تھی نا تم نے مانگی تھی، اللہ ہدایت نصیب فرما، یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اللہ کی طرف سے جو ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو پھر آخرت کے اندر فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ دوسرا جو گروہ ہے اور جماعت ہے دوسری جو، وہ اس کے برعکس ہیں، جو نہیں ایمان لاتے، جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، اللہ کے فرشتوں، رسولوں اور احکامات پر نہیں چلتے۔ تو یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے، منکرین، انکار کرنے والے، تو ان کو قرآن کریم کافر کہتا ہے، اولئک ھم الکافرون کے نام سے ان کو مخاطب کرتا ہے، کہیں یا ایھا الکافرون بھی کہتا ہے، کہیں ان الذین کفروا سے ان کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ جب اسی روش پہ زندگی گزارتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے کا فیصلہ ختم فرما دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں ان کے لیے صرف و صرف عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ گمراہ ہیں، یہ راہ راست سے مکمل بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ خدا کے منکر ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہے۔ اب ایک تیسرا طبقہ آتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک طبقہ ہے، یہ چھپا ہوا طبقہ ہے۔ قرآن کریم اس طبقے کا تعارف کرواتا ہے منافقین کے نام سے، منافقین کے نام سے قرآن کریم ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، کہیں ان الفاظ کے ساتھ، کہیں الذین نافقوا، کہیں المنافقون، کہیں المنافقین، جیسے پوری سورت بھی اتری ہے سورۃ المنافقون انہی کے نسبت سے۔
یہ سب سے خطرناک طبقہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں اعمال کے اندر بھی شامل ہوتا ہے، نیک کاموں جن کو نیک کام کہا جاتا ہے ان کے اندر بھی شامل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن دل سے نہ تو یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی دل سے ان عبادات کو تسلیم کرتے ہیں، نہ اللہ کے احکامات پر دل سے یقین کرتے ہیں۔ کسی مجبوری کے تحت ان کو ایمان کا ڈھونگ رچانا پڑتا ہے، مجبوری کے تحت ان کو مسلمانوں کے اعمال کے اندر شرکت بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کا جو بھرم ہے وہ قائم رہے اور جو ان کی آڑ ہے وہ بچی رہے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب سے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور انہی کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی علیہ السلام، آپ ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، آپ نہ مانگیں، 70 مرتبہ بھی مانگیں، اللہ نے نہیں بخشنا ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بخشنا۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے اور سب سے بدترین طبقے اور حصے کے اندر ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت کھول کر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ لوگ، ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ملے ہوتے ہیں اور یہ کافروں کے ساتھ بھی ملے ہوتے ہیں، ان کو جہاں مفاد نظر آتا ہے یہ وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صدقات زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانا ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ چنانچہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے ان کے کردار کا تعین ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 طبقات کو اللہ نے بیان کیا، اور بیان کر کے مسلمانوں کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پہلا طبقہ ہے ہدایت والا، تم لوگوں نے صرف ان لوگوں کی راہ پہ چلنا ہے۔ آخرت کی نجات، اللہ کی رحمت، مغفرت، بخشش، یہ سب کے سب ان لوگوں کے لیے ہے اور ان کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا کہ میں جو پیدا کیا ہے انسان کو کیوں کیا ہے۔ اب یعنی وہی چیز کھل رہی ہے اب آہستہ آہستہ۔ تو مقصد یہ بیان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا عبادت کرو۔ گویا پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، اللہ کی بندگی۔ اچھا، جو عبادت ہے، ہر انسان عبادت کرتا ہے، جی ہر انسان عبادت کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان عبادت نہ کرے۔ یعنی کہ وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انتہائی انکساری کے ساتھ اور بڑے سے بڑا حکم کسی کا ماننے کے لیے تیار رہتا ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا ایک مختصر سا ڈھنگ یہ ہے، وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو مکمل جھکانے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ کسی کے حکم کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، بڑے سے بڑا عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر انسان کرتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ سب کچھ شیطان کے لیے کرتا ہے، کوئی یہ سب کچھ بتوں کے لیے کرتا ہے، کوئی یہ سب کچھ کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں جو پیدا کیا ہے نا وہ اس لیے پیدا کیا ہے، تمہارا جو یہ انتہائی انکساری کا تعلق ہے، انتہائی جانثاری کا تعلق ہے، اور تمہارا انتہائی وفاداری کا تعلق ہے، اور سر جھکانے کا تعلق ہے، اور مر مٹنے کا تعلق ہے، وہ صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا تم اس کی عبادت کرو۔ یعنی تمہارا مر مٹنا، تمہاری صلاحیتیں جس کے لیے وقف ہو، تمہارا مال جس کے لیے وقف ہو، جس کے کہنے پر تم سارا مال لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ، جس کے کہنے پر تم اپنا آپ مٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے خاندان اور گھر بار اور دنیا جس کے لیے قربان کرنے پہ تیار ہو جاؤ، وہ اللہ ہے، اس لیے تمہیں پیدا کیا میں نے۔ اس کے بعد اب یہ بات تو سامنے آ گئی کہ مقصد یہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انسان کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور انسان کے سامنے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور وہ امتحان اور آزمائش یہ ہے کہ ایک دشمن ہے بہت بڑا جو اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟
وہ دشمن شیطان ہے. لیکن جو سب سے اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان شیطان کو دیکھ نہیں سکتا. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہیں، تمہارے گھر والوں کو، سب کو تمہیں دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے ان کو. اب وہ دشمن ایسا ہے، وہ دشمن ایسا ہے کہ وہ یہ عہد اور تہیہ کر کے آیا ہے اور یہ صلاحیتیں لے کر آیا ہے کہ میں نے اس بندے کو اللہ کی بندگی پر نہیں رہنے دینا، اس کو اللہ کی بندگی سے ہٹانا ہے اور اللہ کی اطاعت سے ہٹانا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سورہ البقرہ کے اندر پہلے پارے کے اندر وہ دشمن ہمارے سامنے ظاہر کیا. یہ دیکھو تمہارا دشمن ہے، ٹھیک ہے. اور پہلا انسان سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، وہ چونکہ پہلے انسان تھے اور اس مردود کا، ابلیس کا پہلا ٹکراؤ ان کے ساتھ ہوا، تو اس نے وہیں سے اپنی دشمنی کا اظہار شروع کر دیا اور اس نے وہیں سے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو اللہ کی بندگی سے ہٹانے کی پوری کوشش کی. تو یہاں پر ہمیں ہمارا وہ دشمن دکھایا گیا کہ جو ہمیں اللہ کی بندگی سے اور زندگی کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. دیکھنا، بچنا، محفوظ رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ جو دشمن ہے وہ تمہیں اللہ کی بندگی سے ہٹا دے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن بناؤ. اور کہیں پہ آتا ہے انہ عدو مضل مبین، وہ تو دشمن ہے اور وہ بہت بڑا گمراہ کرنے والا ہے. ہم انشاءاللہ جوں آگے بڑھیں گے تو یہ جو دشمن ہے اس کا تعارف اور واضح ہوتا چلا جائے گا، اس کی شکل و صورت اور واضح ہوتی جائے گی، اس کا کردار اور واضح ہوتا جائے گا، اس کا انسان کو گمراہ کرنے کا رنگ اور واضح ہوتا چلا جائے گا. لیکن ابتدا کے اندر تو یہ ہے کہ بھائی یہ دیکھو، یہ پہلا، اور اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ، جو پہلے انسان تھے، اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو بالآخر پہ جنت سے نکلنا پڑا. تو یہ تمہارے ساتھ بھی وہ کرے گا کہ تمہیں جنت سے نکال دے. 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہیں تمہیں بھی شیطان کسی ایسی مصیبت میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو نکالا تھا، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو نکالا تھا. اخرج ابویکم من الجنہ، انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا اس نے. تو یہ دشمن ہے، اس کا کام کیا ہے؟ تمہیں اللہ کی بندگی سے ہٹائے گا، مقصد زندگی سے ہٹائے گا، بس تم نے بچنا ہے. پھر اس کے بعد پھر آگے تذکرہ شروع ہوتا ہے ایک جماعت کا. یہ جو جماعت ہے یہ یہود کے نام سے معروف ہوئی ہے. ویسے تو بنی اسرائیل تھی، اصلاً تو یہ بنی اسرائیل ہے، ان کا نام بنی اسرائیل تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نام اسرائیل تھا، لقب ان کا اسرائیل تھا. تو یہ ان کی اولاد ہے، اس لیے بنی اسرائیل ہوئی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعقوب. اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا. اب ان کا تذکرہ یہاں بہت تفصیلاً ہوا. کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا، ان کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جن کو شیطان نے گمراہ کر دیا، جن کو شیطان نے بھٹکا دیا، جن کو شیطان نے اللہ کی بندگی سے دور کر دیا، جن کو شیطان نے گمراہ کر دیا، جن کو شیطان نے جہنمی بنا دیا. یہ وہ لوگ تھے. لہذا اے لوگوں، میں کھول کے، یہ گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، میں کھول کے گمراہ لوگوں کا تذکرہ تمہارے سامنے کر رہا ہوں. ابھی تم نے دعا مانگی نا، اے اللہ ان لوگوں پر، ان لوگوں کی راہ پہ چلانا جن پر انعام ہوا، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا. یہ تھے جن پہ غضب ہوا. ان پر کیوں غضب ہوا؟ ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا. اب انہوں نے کیا غلطیاں کی؟ آؤ میں تمہارے سامنے کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ کہیں تم ان کے نقش قدم پہ چل کر اور ان کے راستے پہ چل کر تم بھی اسی طرح گمراہ نہ ہو جاؤ جس طرح یہ گمراہ ہوئے، اور کہیں شیطان تمہیں بھی اس طرح گمراہ نہ کر دے جس طرح اس نے ان کو گمراہ کیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ جو بنی اسرائیل تھے ابتداءً ان پر 3 بہت بڑے انعام فرمائے. 3 انعامات جو ان پر ہوئے اور بہت بڑے تھے. پہلا انعام تو یہ تھا، یہ ایک بہت ہی بڑے
ظالم حکمران اور ظالم جماعت اور ظالم قوم اور ظالم ریاست کے اندر پس رہے تھے، اور اس بری طرح سے پس رہے تھے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یذبحون ابناءکم، کہ وہ جو ظالم تھے یعنی فرعون اور آل فرعون، وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ ایک ہوتا ہے قتل، وہ بھی غلط ہے، لیکن یہ ذبح کر دیتے تھے۔ اور ذبح کس کو کرتے تھے؟ بیٹوں کو۔ اور کون سے بیٹے؟ جو بچہ پیدا ہوا ہے، نوزائیدہ بچہ، 4 دن کا بچہ، 6 دن کا بچہ، ہفتے کا بچہ، مہینے کا بچہ، 2 ماہ کا بچہ قتل کر دیتے تھے۔ کیوں قتل کر دیتے تھے؟ انہیں یہ خدشہ تھا کہ ان بنی اسرائیل کے اندر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کل کو بڑا ہو کر ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بنے گا۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو، نہ وہ بچہ پیدا ہو، یا اگر پیدا ہو گیا تو زندہ نہ رہ سکے، نہ زندہ رہ سکے، نہ ہمارے لیے اور ہمارے اقتدار کے لیے کوئی خطرے کا باعث بنے۔ دیکھو تم پر کتنا بڑا عذاب تھا۔ ایک وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ کس لیے؟ عورتوں کو کیوں زندہ رکھتے تھے؟ اپنی عیاشیوں کے لیے بھی اور اپنے کام کاج کے لیے بھی، کہ تمہاری عورتیں ان کے لیے عیاشی کا سامان بھی کریں اور ان کی خدمت بھی کریں اور ان کے کام کاج بھی کریں۔ یہ حال تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، اس کے علاوہ وہ نامعلوم کون کون سے بدترین طریقے اختیار کرتے تھے تمہیں سزائیں دینے کے لیے، تمہیں تکالیف دینے کے لیے، تم پر عذاب نازل کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کرتے تھے، نامعلوم، بہت زیادہ۔ ایسے ظالم حکمران کے ہاتھوں تم پسے ہوئے تھے، تمہاری نسلیں وہ تباہ کر رہا تھا، تمہاری عورتوں کو وہ برباد کر رہا تھا، تمہاری صلاحیتوں کو وہ تباہ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان انبیاء علیہ السلام نے عرصہ دراز محنت کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس ظالم کو ہلاک کیا، تباہ کیا۔ بالکل تمہارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اس ظالم کو ہلاک کرنے میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے۔ تم نے شاید کسی کو ایک تھپڑ بھی نہ مارا ہو، اتنا بھی تمہارا کردار نہیں ہے۔ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو ہلاک کیا اور تمہیں اس سے نجات دی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی ہے، یہ تم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا۔ تمہاری جانیں محفوظ ہو گئیں، تمہارے مال محفوظ ہو گئے، تمہاری عزت و آبرو محفوظ ہو گئی، تمہاری نسلیں محفوظ ہو گئیں، تمہاری عورتیں محفوظ ہو گئی، تمہارے خاندان محفوظ ہو گئے، سب کچھ پہلا انعام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا انعام کیا اس بنی اسرائیل کے اوپر، جب یہ فرعونیوں سے نجات پا کر نکلے ہیں، مصر سے نکلے ہیں، تو آگے ایک صحرا ہے، اس صحرا کے اندر صحرائے سینا کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو بسایا۔ اب انسان کی پہلی ضرورت یہ ہے، سب سے پہلی، کہ اس کو خوراک چاہیے۔ وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزار لے گا، 6 گھنٹے گزار لے گا، خدا نہ خواستہ اگر 24 گھنٹے خوراک کے بغیر اس کو گزارنا پڑ جائیں تو مرنے والا ہو جائے گا۔ اسے پانی چاہیے، وہ 8-10 گھنٹے سے زیادہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام فرمایا، اور انعام یہ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھے بٹھائے خود آسمان سے ان کے گھروں کے اوپر رزق اتر رہا ہے، یہ کہیں نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں ایک دفعہ ہوا تھا، المائدہ ایک دفعہ، لیکن ان کے اوپر عرصہ دراز کے لیے اللہ نے یہ رحمت نازل فرمائی، بیٹھے بٹھائے اپنے گھروں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر آسمان سے جیسے بارش برستی ہے نا، بارش برستی ہے، اس طرح رزق ان کے گھروں کے اندر اترتا تھا۔ پیاس لگی ہے، پانی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، یہ ایک بہت بڑی چٹان ہے، اس کے اوپر اپنا عصا، اپنی لاٹھی ماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 قبیلے تھے، یہ 12 خاندان تھے نا، 12۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک کے لیے الگ الگ اپنا اپنا پانی نکل آیا، پانی کا یعنی کہ چشمہ الگ الگ نکل آیا، ہر ایک کے لیے الگ الگ پوائنٹ نکل آیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو، اللہ کی عنایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، پھر اب صحرا میں تھے، تو صحرا کے اندر دن کو تو شدید گرمی ہوتی ہے، اور اس گرمی کے اندر بندہ کتنی دیر گرمی برداشت کر لے گا؟ 2 گھنٹے کر لے گا، 3 گھنٹے کر لے گا۔
تو کھال جلنی شروع ہو جاتی ہے۔ صحرا کی گرمی تو ویسے ہی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر بادلوں سے سایہ کر دیا۔ جب تک دھوپ رہتی تھی بادل آتے تھے اوپر، سایہ رہتا تھا، ایسا پرسکون ماحول، بیٹھے بیٹھائے کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، اور بادل سائے کیے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، تورات کتاب دی۔ اچھا بھئی اب زندگی بسر کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو دشمن سے نجات مل گئی، کھانا پینا مفت میں ملنا شروع ہو گیا، نبی اللہ کی طرف سے ان کو ملے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے براہ راست ہدایت آ رہی ہے، ہر وقت اللہ کی نظر میں ہے۔ ہونا یہ چاہیے اب اس رب کے سامنے ان کی گردن جھکی رہے، یہ اس کی عبادت کریں، یہ اس کی بندگی کریں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اتنا کچھ ملنے کے باوجود اس رب کی بندگی کرنے کے بجائے، دو نبی موجود ہیں، دو نبیوں کے ہوتے ہوئے بت بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا، بتوں کی پرستش شروع کر دی، اور یہ بچڑا بنایا سونے کا، باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کا سونے کا بچڑا بنایا، اور تم نے نہ صرف بچڑا بنایا بلکہ اس کو تم نے معبود بنا لیا، اور یہاں تک تم نے کہا کہ ھذا الہنا و الہ موسیٰ، کہ یہ ہے ہمارا اور موسیٰ کا خدا۔ فنسیہ، موسیٰ علیہ السلام سے تو بھول ہو گئی، کوہ طور پر جا کر اللہ سے بات کرتے ہیں تو اللہ تو یہ ہے۔ اور یہ میں صرف ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ پھر اس قوم نے اللہ کی نافرمانی اور اللہ سے سرکشی اور بغاوت اور ظلم اور اپنے نبیوں کے ساتھ استہزاء اور ان نبیوں کا مذاق اڑانا اور ان نبیوں کی تکذیب اور ان نبیوں کا قتل، پھر انہوں نے وہ کچھ کیا ہے، ہم انشاءاللہ چھٹے پارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور بھی پورے قرآن کریم کے اندر ان کے تذکرے آتے رہیں گے۔ تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں، وہ بات جو اصل جس پوائنٹ پہ رہنا ہے وہ یہ کہ اے لوگوں، تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہیں اللہ کی بندگی سے نکال کر اپنی بندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھو یہ قوم کتنا انعام کیا، کتنا احسان کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی، یعنی تم پر وہ رحمتیں دی، برسائیں، نازل کی جو کسی پر نہیں کی تھی۔ اب یہ منو سلوہ گھروں میں اتر رہا ہے۔ ایک دن کہنے لگے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ایک کھانا نہیں کھایا جاتا، بس بہت کھا لیا ہم نے، نہیں کھانا۔ سرکشی۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا وہ کہتے ہیں یا باری تعالیٰ آپ کی رحمت ہے، ہم پر ٹوٹ کر برس رہی ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن آپ نے عنایت فرمائی ہے، اے اللہ اگر تھوڑی سی عنایت اور بھی فرما دیں، کچھ اور چیز بھی، تاکہ ہم آپ کی اور نعمتیں کھائیں۔ انہوں نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے ایسا ہی کہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مائدہ نازل فرمایا، وہ دسترخوان نازل فرمایا، طرح طرح کی نعمتوں سے بھرا ہوا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے، کہا موسیٰ نہیں کھانا، نہیں ہوتا ایک ہم سے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اللہ سے کہو دالیں نکالے ہمارے لیے، اللہ سے کہو ہمارے لیے سبزیاں نکالے، اللہ سے کہو ہمارے لیے پھل نکالے، یہ نکالے وہ نکالے۔ یہ طرز عمل آگے سے ان کا شروع ہو گیا، حالانکہ اس رب کے سامنے جھکنا تھا، اس کی بندگی کرنی تھی، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تھا، اس پر ایمان رکھنا تھا، لیکن یہ تو کفر کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے بہت عجیب و غریب ان کا کردار تھا، لیکن اصل جو بات ہے وہ بتانا کیا ہے، وہ بتانا یہ ہے کہ دیکھو کہ شیطان نے ان کو اللہ کی بندگی سے محروم کر دیا۔ تم سے پہلے یہی لوگ تھے کہ جن کو میں نے نبوت سے سرفراز فرمایا، کتابوں سے سرفراز فرمایا، معجزات سے ان کے خاندان میں عرصہ دراز تک چلتے رہے، اللہ کی رحمتیں مسلسل برستی رہیں، انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ لیکن جب یہ اپنی روش پہ نہیں رہے اور اپنی غلط روش سے باز نہیں آئے، تو پھر میں نے ان کا چیپٹر کلوز کر دیا، پھر میں نے ان کو ساری جو ان کے اندر چل رہی تھی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ فضل فرمائے اور جس کو اللہ فضل عطا فرمائے۔ یہ ایک بڑا مضمون ہے، اس یوں سمجھ لی کہ سورہ البقرہ کا سب سے بڑا مضمون یہ بنی اسرائیل ہے۔ پھر آگے بہت سارے احکامات چلتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم ساتھ ساتھ چلیں گے، پڑھیں گے۔
اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب بیان فرمائے. یہ جو یہود جن کا ابھی تذکرہ ہو رہا ہے نا، بنی اسرائیل کا، تو یہ چونکہ بگڑ گئے تھے، حد سے زیادہ بگڑ گئے تھے، اور اپنے نبیوں کے ساتھ مذاق کرنا، نبیوں کا مذاق اڑانا، نبیوں کو تنگ کر کے رکھ دینا. آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو اتنا تنگ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہنے لگے لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے اللہ، بس میں اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ لیتا ہوں. اے اللہ، میں اب اس قوم کی کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. اے اللہ، میرے اور اس کے راستے جدا کر دے. اندازہ لگائیں، یا اللہ میرے اور اس کے راستے جدا کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جو سب سے بڑے نبی ہیں اس بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں. لا املک الا نفسی واخی، اللہ بس میری بس ہو گئی. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو یہ یہود ہیں، بنی اسرائیل بھی ہیں دنیا میں. اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ ساری حرکتیں کرنے کی کوشش کی، اور ان حرکات میں سے ایک حرکت یہ بھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز سے یہ مخاطب کرتے تھے جس انداز کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا پہلو ہوتا تھا اور بے ادبی کا پہلو ہوتا تھا. مثال کے طور پر، جب ہم کہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں کسی مجلس میں، اور اس مجلس کا جو بڑا ہوتا ہے، جب ہم اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی الفاظ ہم ضرور بولتے ہیں. حضرت ذرا توجہ فرمائیے گا، یا حضرت یہ تھوڑا سا ہمارا بھی ذرا خیال کر لیں. اچھا، اس کے لیے نا یہ ایک لفظ بولتے تھے، وہ لفظ ہے راعینا. ویسے تو لفظ ٹھیک ہے، راعینا کا لفظ ٹھیک ہے. راعینا کا مطلب ہے ذرا ہماری بھی رعایت کیجئے، تھوڑا ہمارا بھی خیال کیجئے، ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے. لیکن یہ اس لفظ کو بگاڑ کر بولتے تھے. کیسے بگاڑ کر؟ کہتے تھے راعینا لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو مروڑ دے کر، زبان کو کروڑیں دے کر یہ لفظ بولتے تھے راعینا. اب وہ لفظ کیا بن گیا؟ راعینا کا مطلب، راعی کہتے ہیں چرواہا، اور راعینا ہمارا چرواہا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. چنانچہ کہیں مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان مکروہ اور غلیظ لوگوں کا طرز عمل نہ اپنا لیں. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھلائے، اور ان میں سے ایک ادب تو یہ سکھایا کہ آئندہ کوئی راعینا کا لفظ نہیں کہے گا، بلکہ وقول انظرنا، بلکہ تم نے کہنا ہے انظرنا. اے اللہ کے نبی، ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، نظر شفقت فرمائیے، نظر توجہ فرمائیے. اور واسمعوا، اور حضور کوئی بات کہیں تو غور سے سنو. یہ نہ ہو کہ تم بے توجہی سے بیٹھے ہو تو بعد میں کہو جی او میرا تو دھیان ہی نہیں تھا، مجھے ذرا دوبارہ بتائیں. نہیں. تو ایک ایسا کوئی بھی لفظ، ایسا کوئی بھی انداز جس میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس مجروح ہوتی ہو، آپ کا احترام مجروح ہوتا ہو، آپ کی بے ادبی اور گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں کہنی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یاد رکھنا اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. اسی طرح یہ جو بدبخت آتے تھے نا کئی دفعہ، تو آپ اپنے گھر کے اندر آرام فرما ہیں، کہیں دور ہیں، تو دور سے کہتے تھے، سلام کرنا ہوتا ہے نا السلام علیکم، تو یہ تو بہت اچھا لفظ ہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، یہ تو ساری انسانیت کے لیے طریقہ ہے دعا سلام کا، ملنے جلنے کا. یہ کیا کہتے تھے؟ وہی بدبختی. وہ کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم. سام کا مطلب ہوتا ہے موت. اب السلام علیکم کا مطلب ہوا آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم، علیک آپ، استغفر اللہ. حتیٰ کہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا نا تو غصہ چڑھا، تو کہنے لگے اللہ کے نبی بدبخت یہ کیا غلط الفاظ بول رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا عائشہ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وعلیکم، بس میں نے وعلیکم کہا ہے. وعلیکم کا مطلب کیا ہے کہ جو جملہ تم میرے لیے بول رہے ہو میری طرف سے وہی جملہ تمہارے لیے. جو بے ادبی کا لفظ تم میرے لیے بول رہے ہو وہ تمہارے لیے.
تو ایمان والوں کو جو تلقین کی گئی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کوئی ایسا لفظ نہ بولنا جو کسی بھی اعتبار سے ادب سے گرا ہوا ہو، اخلاق سے گرا ہوا ہو، کم درجے کا لفظ ہو، اس سے بچنا۔ یہ ایک مضمون ہے اس پہلے پارے کا اور سورہ البقرہ کا۔ اس کے بعد آگے یہود کا تذکرہ کچھ وقت کے لیے موقوف ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، اور اس تذکرے میں اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ اچھا، بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ یہاں پر اس لیے شروع کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس سے کہ بیت اللہ مکہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، حضور مکہ میں، بیت اللہ مکہ میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے ہیں۔ اب پوری دنیا کو بتانا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی۔ دعا مانگی کس کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ دعا مانگی کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ لہٰذا بیت اللہ، ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ، یہ سب ہدایت کا ایک ہی رخ ہے، یہ سب ہدایت کا ایک ہی رخ ہے۔ جو اس رخ پر ہے وہ ہدایت پر ہے۔ اب دیکھیے ہم دعائیں وہ پڑھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ تو ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ جب بھی کوئی عمل کریں تو ساتھ دعا بھی کریں، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ قبول ہو گیا، قیمت مل گئی۔ انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی فرما بردار ہو، جو امت مسلمہ ہو۔ الحمدللہ، میرے اور آپ کے لیے دعا، یعنی ہم جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آئے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ہماری عبادات کے طور طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہم پر ہمیشہ مہربانی فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آپ بہت توبہ قبول فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ ہماری اولاد میں سے جو امت آئے نا، امت مسلمہ، اے اللہ ان کے اندر اپنا ایک رسول مبعوث فرما، انہی میں سے، ہماری اولاد میں سے ہو، ہماری اولاد میں سے اور ہو انہی میں سے۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے۔ ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، اللہ آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور دعا کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دعا کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ گویا کہ ہمارا جو وجود ہے وہ عین حق ہے، عین ہدایت ہے، کیونکہ ہماری دعائیں نبیوں نے مانگی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس عین حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی اور آپ کو قرآن کریم کے ملنے کی دعا نبیوں نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دعا کو قبول بھی فرمایا اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی فرمایا۔ مضامین تو بہت ہیں، اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔